اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیکھیں، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنی نئی کتاب دل شکستہ نہ ہو آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ یہ ابھی پرنٹ ہوئی ہے، ابھی اس کی رونمائی ہوئی ہے اس کتاب کی۔ میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دوں۔ پہلے تو اس کا نام دل شکستہ نہ ہو، جس کا ترجمہ ہے ڈونٹ بی ڈس ہارٹنڈ۔ یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں سے لیا ہے میں نے نام، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ دیکھیں، قرآن کریم میں سمجھتا ہوں ہمارے زندگی کا آپریٹنگ مینول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر ہماری کامیاب زندگی کے بہت سارے راز افشا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب زندگی گزارنے کے راز بتائے ہیں اس قرآن کے اندر، اور اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے اس قرآن کے اندر انسان کو طرح طرح سے مثالیں دے کر سمجھایا ہے۔ دیکھیں، قرآن کے اندر بہت سارے ایسے راز ہیں جس کو اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہماری زندگی میں کامیابی کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے رزق میں برکت آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے فیصلہ کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو مینج کرنا بہترین طریقے سے آ جاتا ہے، ہمارے رزق کے ساتھ وقت میں برکت آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے بچے فرما بردار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں نے اسی قسم کے حدیث سے اور قرآن سے جو لائف کے ایسے راز ہیں جو اپنی زندگی میں شامل کر کے، اپنے فیصلوں میں شامل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں، ان کو میں نے یکجا کر کے اس بک میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے میرے بندے مجھ سے مایوس نہ ہونا، میں تو سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح سورہ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے نبی، میرا بندہ اگر آپ سے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہہ دیں کہ میں اس سے قریب ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس طرح سورہ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ادعونی استجب لکم۔ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو، جس سے کہ میں نے اپنی کتاب کا نام بھی لیا ہے۔ اور الشرح کی آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میں کسی شخص کو اس کی صلاحیت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 97 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر تم نیک عمل کرو تو ہم تمہیں آرامدہ زندگی بسر کروائیں گے اور آخرت میں بھی بہت اچھا صلہ دیں گے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے قرآن نازل کیا تاکہ لوگ تاریکی سے نکل کر روشنیوں میں آئیں۔ سورہ الملک کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، سننے اور دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے والے دل دیے، مگر کم ہی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کی وہ زبردست آیت سورہ رحمان کی کوٹ کروں گا جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے تم میری نعمتوں میں سے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ In the end I would like to thank دارالسلام جن کی ٹیم نے بہت ہی محنت سے اس کی خوبصورت ڈیزائننگ اور طباعت کی، خاص طور سے دارالسلام کے CEO جناب عبد المالک مجاہد صاحب کا شکر ادا کروں گا جن کی ٹیم نے بہت محنت کیا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔